إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وقال إنما الأعمال بالنيات وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ہمارا درس ہے، یہ انتہائی ضروری اور بہت اہمیت کا حامل ہے، یا یوں کہیے یہ جنت کی کنجی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ملاوٹ انسان کے سارے اعمال برباد کر دیتی ہے۔ اسی سے متعلق ہم نے اس سے پہلے ایک درس دیکھا تھا، اللہ پر ایمان، تو یہ اسی کی اور زیادہ وضاحت کرتا ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید یہ وحدہ سے بنا ہے، یعنی واحد، یعنی ایک۔ جو توحید ہے، جو واحد یعنی احد سے بنا ہے، جو کہ اللہ کا ایک نام بھی ہے، اللہ کی ایک صفت بھی ہے۔ احد صرف ایک کو نہیں بولتے ہیں، احد کہتے ہیں جو ایک ہے اور دوسرا اس جیسا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احد۔ مطلب وہ ایک تو ہے لیکن پھر اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ میں ہوں، انسان ہوں، لیکن میرے جیسے بہت سارے انسان، میرے ٹوین بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہو بہو ہم شکل، اور وہ خصوصیات اس میں بھی رہیں گی۔ تو دنیا میں ہر چیز ایسی ہے، اس کا کوئی دوسرا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے احد۔ اسی سے وحدہ سے توحید بنا ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، اس کے والدین نے اس کو کافی اچھی تعلیم دی، بہت زیادہ پڑھا لکھا، بہت ساری ڈگریاں حاصل کی، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پھر پوسٹ ڈاک ہوتا ہے اس کے آگے، پی ایچ ڈی، اور کئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فورن میں جاب کے لیے گیا۔ اچانک اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی ڈیسیز، وائرس، جو بڑا جان لیوا تھا، جس نے اس کی پوری حالت خراب کر دی، اور وہ موت کے قریب تھا۔ وہ اپنے والد کو بلاتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اے میرے والد،
آپ نے مجھے بہت پڑھایا لکھایا، لیکن میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو پکڑ لوں گا۔ آپ نے مجھے دنیا کی تمام تعلیمات دے دی، لیکن آپ نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی۔ دین اسلام اصل کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں مرنے جا رہا ہوں، اب قبر میں میرے ساتھ میری ڈگریاں نہیں آئیں گی، وہ مجھے عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو آپ نے مجھے دین نہیں سکھایا، نہ مجھے نماز کا پابند بنایا، نہ مجھے کوئی نیکی کے کرنے کی تلقین کی، نہ مجھے آپ نے بنیادی چیزیں بتائی۔ اور وہ رونے لگا، اور اس کا باپ بھی جو ہے رونے لگا۔ یہ واقعہ سچا ہے، اور وہ ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو مطلب دین کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، جبکہ اصلی ٹھکانہ، اصلی منزل، آخری منزل وہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں، اس کو ساتھ میں لے کر چلیں، لیکن اصلی جو تعلیم ہے اس کو نہ بھولیں۔ اور اس کے ساتھ جو بد احتیاطی اور جو سوتیلا پن ہم جس کو کہتے ہیں، ویسے تو سوتیلوں کے ساتھ بھی اچھے سے رہنا ان کا حق بھی ہے، لیکن محاورے کے طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے، جو ہم نے سوتیلا پن استعمال کیا اس دین کے معاملے میں، کہ ہم دنیا کو تو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج دیکھیے آپ حال، بچہ عربی مدرسہ یا مسجد میں عربی سیکھنے کے لیے جاتا ہے، یا مولوی صاحب گھر پر آتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ کچھ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ آیا تو فوراً بول دیتے ہیں بچے کو کہ آج چھٹی مار دو، لیکن اسکول کالج کو سردی ہے، زکام ہے، گولی کھلا رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ بیٹا جانا ہے، ضروری ہے۔ تو بچپن سے آپ نے اس کو اہمیت کس چیز کی دکھائی؟ دنیا کی تعلیم کی، عصری تعلیم کی۔ وہ بھی سیکھنا ہے، وہ بھی بالکل ہمیں ہر علم جو فائدہ مند علم ہے حاصل کرنا ہے، لیکن اصلی جس کا حق تھا، اصل جو تھا، اس کی ویلیو ہم نے ان کو کس طرح سے دکھائی کہ آج بیٹا ہلکا سا بخار ہے مت جاؤ، آج دعوت میں جانا ہے عربی کو چھٹی مار دو، آج دل نہیں بول رہا چھٹی مار دو۔ آپ دیکھیں گے اسکول کو ہم ویسے نہیں کرتے ہیں، کالج کو ہم ویسے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے اسی ایک ایسی بنیاد کو پیش کیا جائے گا جس کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پریکٹیکل چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو حقیقت ہے، آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ بندہ دنیا کے یعنی ہر نیک عمل کو کر کے وہاں پر پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا عقیدہ کیسے تھا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا تھا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا تھا؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ یا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا عقیدے کے معاملے میں؟ اس میں اگر تھوڑی بھی گڑبڑ ہوگی، اس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عقیدے میں اگر گڑبڑ ہوگی، عقیدہ اللہ پر صحیح نہیں تھا، توحید میں گڑبڑ ہوگی، اس کے سارے پہاڑ برابر عمل جتنے بھی اس نے نیکیاں کر کے آیا تھا، اس کو ذرہ بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ ہباء منصورہ لفظ آتا ہے حدیث میں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ایٹمز ذرے بنا کر اللہ نیکیوں کو اڑا دے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ توحید کا کلیئر ہونا، واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید اصل ہے، تو اس کی آج شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم جو دیکھیں گے وہ ہے نیت، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال کا دار و مدار کہاں پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ بچپن سے یاد کیے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن محمد، معاف کیجئے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔
بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ ہی وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ بخاری کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اللہ کے حکم سے، لیکن ایک شخص تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کیا، لیکن اس کی ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ ایک عورت تھی جس کا نام ام قیس تھا۔ ام قیس مدینہ میں رہتی تھی اور وہ مرد جو مکہ میں تھا وہ اس کو پسند کرتا تھا۔ تو ام قیس نے کہا کہ اگر تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہو تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس شخص نے اس نکاح کی وجہ سے ہجرت کی، اس لیے ہجرت نہیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، حالانکہ جو تکلیف مسلمانوں نے دوسرے اٹھائی اس شخص نے بھی اٹھائی، جو ڈر اور خوف کا سامنا اس نے کیا دشمن سے بچ کے نکلنے کا، اس نے مسلمانوں نے جو کیا برداشت اس نے بھی کیا۔ ساری تکلیفوں میں دونوں برابر ہے، صرف یہاں کا مسئلہ تھا نیت کا۔ نیت تھوڑی سی تبدیل ہو گئی، اس کے سارے عمل برباد۔ اس کو وہ عورت مل گئی، اس سے اس نے نکاح کر لیا، اس کا بدلہ جو تھا وہ اس کو مل گیا۔ اس لیے صحابہ میں وہ شخص مشہور ہو گیا تھا، اس کو کہا جاتا تھا مہاجر ام قیس، جس نے ام قیس کی وجہ سے ہجرت کی۔ تو ہمیں بڑا اس پر غور کرنا چاہیے حدیث پر۔ ہمارے ہر عمل کا جو بدلہ ہے وہ نیت کے مطابق ملنے والا ہے۔ آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں یا دنیا کی کوئی خواہش کے لیے کام کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کی خواہش کے لیے اعمال کرتے ہیں، جیسے نکاح کی یہاں پر ایک مثال دی گئی۔ پیسے کے لیے کچھ لوگ بولتے ہیں خوب پیسہ کمانا ہے، اس لیے مجھے فلاں کورس کرنا ہے، فلاں تعلیم حاصل کرنا ہے، فلاں تجارت کرنا ہے۔ نماز کو بھی جائیں گے تو یہ سوچ کر جائیں گے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ تعریف کریں گے، بڑا نیک آدمی۔ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، لوگوں کو دکھا کر کریں گے کہ تعریف ہوں گی۔ ہر عمل چھوٹے سے لے کر بڑا تک، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو بھی آپ عمل کریں گے آپ کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور کوشش یہ کرے کہ ہر عمل آپ کا نیک ایسا ہو جو چھپ کر کیا جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ہاں کچھ عمل ایسے جو دکھ کر آئیں گے، جیسے مرد لوگ مسجد میں نماز کے لیے جاتے تو دکھنا ہی ہے، لیکن نیت کو اپنے آپ صاف رکھنا چاہیے۔ تو نیت بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو مشرکوں نے پکڑ لیا، اس وقت تک نہ چھوڑا، یعنی سزا دیتے رہے جب تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کیے۔ حضرت عمار کو پکڑ لیا، مشرکوں نے مارا، مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے، اور کہا اللہ کے رسول کو گالی دو، وہ نہیں بولے تو ان کو اور مارا گیا۔ مجبوری میں آ کر ان کو وہ کچھ غلط الفاظ استعمال کرنا پڑے اور وہ اس کے لیے رونے لگے۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ میرا ارادہ بالکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ مجھے ایسا کرنا پڑا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غم نہ کرو، مت ڈرو، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ تو اس سے بھی ہمیں نیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک میں آپ کو دل دہلا دینے والی حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک آدمی دور سے سفر کر کے آیا اور کہا کہ مجھے ایک حدیث بیان کیجیے جو اب تک آپ نے کسی کو بیان نہیں کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کسی کو بیان نہیں کی تھی، اور بس ایسا کہا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، 3 بار بے ہوش ہو کر گرے، ان کو پانی مار کر چھڑکا دے کر اٹھایا گیا۔ پھر آخر میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، شروعات جہنم کی 3 لوگوں سے ہوں گی، شہید، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا، اور حافظ قرآن یا عالم قرآن۔ یہ 3 لوگوں سے جہنم جلائی جائیں گی، شروعات ان سے ہوگی۔ کیوں؟ نیت صحیح نہیں تھی۔ شہید کو پوچھا جائے گا اللہ طاقت دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ دنیا میں تیری خوب تعریف ہو، واہوائی ہو، شہید کہلایا جائے، دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی۔ دنیا میں لوگ کہے بہادر تھا، بس نیت تبدیل ہوئی۔ دیکھو جان دے دیا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز جان۔ انسان کی جان پہ جب بات آتی تھی کیا بولتا؟ میرا سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو، جان اتنی قیمتی ہے۔
صرف نیت صحیح نہیں ہونے سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب آپ ہمارے روزمرہ کے معاملات دیکھ لیجئے، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نیکیاں، صدقات، خیرات، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ، ہر ایک کے پیچھے ہمارا کچھ نہ کچھ ہڈن ایجنڈا رہتا ہے، کچھ ہڈن رہتا ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے کو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے اپنے کو یہ ملنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا یہ مقصد نکالنا ہے۔ اللہ کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کو بلایا جائے گا کہ مال دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں نے خوب خرچ کیا، دن اور رات خرچ کیا۔ اللہ بولے گا جھوٹ بولتا ہے، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ دنیا میں کہے کتنا سخی ہے، کتنا دلدار ہے، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تیری تعریف دنیا میں ہو گئی، جہنم میں۔ حافظ قرآن یا عالم قرآن بولے گا اللہ دن اور رات تیرے علم کو حاصل کیا، دین کا، اور دوسروں کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کیا کہ لوگ بولے بڑا علامہ ہے، بڑا حافظ قرآن ہے، بڑا قاری ہے، اور تجھے دنیا میں کہا گیا، تعریف ہو گئی، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ہے نیت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے نماز کی نیت کی، فجر کی، آپ صبح اٹھے، وضو کیا، نیت ہو گئی، اب اللہ اکبر کہہ کے آپ رکعت باندھی، بولنے کی ضرورت نہیں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا، یہ کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی نیت نہ عربی میں آپ کو ملے گی، نہ کوئی حدیث کی کتاب میں ملے گی۔ یہ من گڑت ہے، میڈ ان انڈیا ہے، یہاں پر بنی ہے، تو ایسی نیت نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا نیت کا معاملہ۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اصل جو ہے نکات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔